قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 49 سے بیان ہے۔ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں اور نہ نفع کا۔ آپ فرمائیے میں اپنی جان کے لیے نہ تو کسی ضرر کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ الا ما شاء اللہ۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ تو آیت نمبر 49 سے جن سے وہ آج بیان ہے۔ تو اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ جیسے کہ کل اور پرسوں کے درس قرآن میں یہ بات گزری تھی، تفصیل سے، بڑی تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ کافر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ جس عذاب کا فرماتے ہیں کہ یہ عذاب ہمارے اوپر آئے گا، وہ عذاب کب آئے گا؟ وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو وہ مذاق اڑاتے تھے جن سے۔ تو اب اصل میں ان کافروں کے ان سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ عذاب آنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں وہ عذاب اتارتے، جلدی جلدی وہ عذاب اتارے نا۔ تو ہم تو آپ کو تکلیف یا پریشان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اور آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، تو اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارا بیڑا غرق کر دیجئے، اب ہمیں نیست و نابود کر دیں، ہمیں تہس نہس کر دیں جن سے۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق وہ یہ باتیں کر رہے تھے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تو اپنے رب کی مرضی کے تابع تھی۔ اللہ کی مرضی کے جیسے اللہ کی مرضی تھی ویسے آپ کی مرضی تھی۔ تو آپ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اور اذن الہی کے بغیر نہ کوئی کام ہوتا تھا اور نہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زبان مبارک کھلتی تھی۔ تو جہاں تسلیم و رضا کا یہ معاملہ ہو اور یہ مقام ہو تو وہاں تم جتنی مرضی بھی خدا باتیں کرتے رہو، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو وہ اس کا ایک وقت ہے مقرر جو کہا گیا جن سے۔ تو تمہاری ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے جن سے؟ تم تو ایک معجزہ دیکھنے کے بعد دوسرے معجزے کے طالب ہوتے ہو، مگر تم اپنی باتوں سے یا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ جو فرمایا کہ فرمائیے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ تو اپنے محبوب کو یہ جو فرمانے کا اعلان کیا جو ان سے کہ آپ فرمائیے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اپنی ذات کے لیے۔ اب جو اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے قرآن کریم کے ان الفاظ کے اوپر تو توجہ دے دی مگر انہوں نے اگلے الفاظ کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ابھی بات تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ مجھے عطا فرمائے، جتنی اللہ مجھے طاقت عطا فرمائے جن سے یہ، تو اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں جن سی دی ہے۔ تو یہ جو اختیار اور قدرت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے تو میں اس کی مرضی کے بغیر، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ عذاب اس نے نازل کرنا ہے، تم بے ادب اور نافرمان ہو اور تم جو بھی کر رہے ہو تم کرتے چلے جاؤ جن سے۔
تو اصل چیز دشمنوں پر جو عذاب کا نازل کرنا ہے، بھلے وہ دشمنوں کے اوپر عذاب نازل ہو یا دوستوں کے اوپر اس کی رحمت نازل ہو، تو یہ اللہ کی قدرت اور اختیار میں ہے، اور اللہ نے اس کے ایک وقت مقررہ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت کے اوپر وہ عذاب بھی نازل ہو جائے گا جن سے، اور اس وقت کا جو تعین ہے وہ اللہ کر چکا ہے۔ اس کا جو بھی تعین ہے جس وقت وہ عذاب نازل ہوگا، اور جب وہ آ جائے گا نا عذاب، تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ محبوب آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی ضرر کا مالک ہوں، مگر اسی کا جو اللہ نے مجھے، جتنا اللہ چاہے، یعنی میں تو اس کی رضا کے مطابق چلتا ہوں، تو جو اللہ چاہے جون سے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک بنا دے اور قادر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جون سے۔ اب اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے، اور آپ دنیا اور آخرت کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بھی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے انہیں دی ہیں، عطا اللہ نے کی ہیں، اب وہ جتنی بھی عطا کی ہیں جو ان سی ہیں، اور آخرت کی بھی نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے دنیا میں بھی لوگوں کو غنی کیا، جس کے پیچھے بے شمار ایسے لیکچر یا درس قرآن گزر گئے جس کے اندر اس بات کا تفصیل سے ذکر ہوا کہ حضور دنیا میں بھی غنی فرماتے ہیں، حضور دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور آپ کی شفاعت سے آخرت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آپ کی شفاعت سے آخرت میں انشاءاللہ ہمیں جنت بھی نصیب ہوگی۔ تو حضور دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو نقصان وہ اٹھائے گا جو آپ کے فرمانے کا انکار کرے گا، جو آپ کی بات نہیں مانے گا، اور جو آپ کی بات مانے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ کی نعمتیں اس کے نصیب میں آئیں گی۔ جو بات نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے وجود کے اندر ایسی برکتیں رکھیں جس کا اظہار ہی بہت مشکل ہے۔ تو یہ وہ نفع اور ضرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے، اور بے شمار ایسے دروس کے اندر باتیں گزر چکی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اعتراض کرنے والے اس آیت کے اندر بے شمار اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ قدرت اور یہ اختیار آپ کو، یا یہ جو بھی تصرف ہے، یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بات تو تب ہونا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ میری ذاتی طاقت ہے، یا یہ میرا ذاتی تصرف ہے، یا یہ میرا ذاتی اختیار ہے، یا یہ میری ذاتی قدرت ہے، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو جتنی قدرت اور آپ کو اختیار عطا فرمایا، تو یہ وہ جون سے اس چیز کا اس آیت کے اندر ذکر چل رہا ہے جون سے۔ اچھا، بعض لوگ ہیں وہ اس آیت کی آڑ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ کہیے کہ میں تو مالک ہی نہیں ہوں، نہ اپنے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا جون سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں وہ کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچائیں گے جون سے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو بعض لوگ اس کے اوپر یہ جون سی آپ کے فضائل اور کمالات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ایک عقل مند آدمی کو، ایک عام عقل مند آدمی کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسی باتیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے، حضور کسی کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث، قرآن اور احادیث کے اندر جو آیات اور احادیث جون سی ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کا بیان مختلف اوقات میں گزر چکا ہے جون سے، مگر ان کی مرضی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے اس آیت کے صرف اتنے حصے کے پر غور کیا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہیے کہ نہیں ہوں میں مالک، میں اپنے آپ کے لیے نہ کسی ضرر کا اور نہ نفع کا۔ مگر آگے انہوں نے
توجہ دینے کی زحمت ہی نہیں کی. الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ آپ کو تصرف عطا فرما دے، جتنا اللہ آپ کو اختیار عطا فرما دے، جتنا اللہ آپ کو قدرت عطا فرما دے. تو پھر اللہ نے آپ کو کتنی قدرت عطا فرمائی ہے، کبھی تم نے اس کے اوپر غور کیا؟ وہ بات تو تم نے ذہن میں رکھ لی، جملہ ابھی آیت بات تو مکمل ہی نہیں ہوئی جون سے. اور یا اللہ جتنا آپ کو تصرف عطا فرما دے، کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ آپ کو جتنا اختیار عطا فرما دے، اللہ آپ کو جتنی قدرت عطا فرما دے، تو تم لوگوں نے کبھی اس بات کے اوپر جون سے یہ تو تم نے توجہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہاں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کیوں، آپ تو اپنے ضرر اور نفع کے مالک نہیں ہیں، تو کسی کو کچھ ضرر اور نفع جون سے آپ کیا پہنچائیں گے جون سے. حالانکہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ قرآن پاک کی بے شمار آیات، درجنوں آیات اور احادیث کے اندر سینکڑوں احادیث اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ نے جو اختیار اور جو تصرف اور جو قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ایسی قدرت، ایسا اختیار اور ایسا تصرف تو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا ہی نہیں فرمایا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو خود قرآن کہہ رہے، قرآن کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو صرف یہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. کہ جن لوگوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. اب یہ قرآن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور رسول بھی غنی کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے سے غنی کرتے ہیں، اللہ کے دیے سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. اور کیسا اچھا، یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 59. اور کیسا اچھا ہوتا اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی. اللہ اور اس کے اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ بھی غنی فرماتا ہے اور اللہ کے رسول بھی غنی فرماتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے دیے سے غنی فرماتے ہیں. اللہ نے جو انہیں تصرف دی ہے، اللہ نے جو انہیں اختیار دی ہے، اللہ نے جو انہیں قدرت دی ہے، اللہ بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں. احادیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمان تحفے میں دی. کمان. اب وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کمان دی. تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کمان سے تیر مارتا تھا میں دشمنوں کو جنگ احد کے اندر. تو اب میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے آگے کھڑا اس کمان سے میں تیر مار رہا ہوں دشمنوں کو. جون سے تیر مارتے مارتے میری کمان ٹوٹ گئی، مگر میں اپنی کمان کے ٹوٹنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا رہا. اور اب جو تیر آ رہے تھے، پہلے تو میری کمان سے بھی تیر نکل رہے تھے تو سامنے لوگ دیکھ کر تیر چلاتے تھے. اب ان کو نظر آ گیا کہ میری کمان ٹوٹ گئی ہے. تو اب میں نے کیا کیا کہ میں حضور کے سامنے خود کھڑا ہو گیا اپنا چہرے کے ساتھ حضور کے سامنے، کہ کہیں کوئی تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے. یہاں تک کہ ایک تیر میری آنکھ کے اندر لگا اور میری جو آنکھ کا یہ ڈھیلا ہے وہ میری آنکھ کا ڈھیلا باہر لٹک گیا جون سے. اور میں نے اپنے اس آنکھ سے لٹکے ہوئے ڈھیلے کو اپنی ہتھیلی کے اندر رکھ لیا جون سے، اور ہتھیلی میں رکھ کر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری آنکھ باہر لٹک رہی ہے اور میرے ہاتھ کے اندر ہے، ہتھیلی کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور رونے لگ گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فوراً دعا کی، آپ نے کہا اللہ، قتادہ اپنے چہرے سے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کر رہا تھا
اپنے چہرے، تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کر رہا تھا، یا اللہ اس کی آنکھ کو اس کی دونوں آنکھوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ تیز نظر والی بنا دے۔ حضور نے یہ دعا کی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ آنکھ لگا دی گئی، آنکھ لعاب دہن لگایا حضور نے، بعض روایات کے اندر ہے وہ ڈھیلا جو باہر لٹک رہا تھا وہ یہاں لگا دی۔ آج دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر لائن ہے، حالانکہ آج 1500 سال گزر چکی ہیں، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کامیاب ترقیاں کہاں چلی گئیں جون سی ہیں، مگر آج کوئی کر کے دکھائے نا، آج بھی میڈیکل سائنس اس جگہ نہیں ہے، وہ حضور نے لگا دی۔ اور حضور نے فرمایا اس کی آنکھ کو اس کی دونوں آنکھوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ تیز نظر والی بنا دے، دونوں آنکھوں کے اندر وہ جو آنکھ نکلی تھی۔ تو حضرت قتادہ کی وہ آنکھ بے شمار حدیث کی کتابوں میں آیا کہ وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں زیادہ حسین تھی اور دونوں آنکھوں میں زیادہ تیز دیکھتی تھی، زیادہ تیز دیکھتی تھی۔ بھئی حضور عطا فرماتے ہیں، حضور دیتے ہیں، بس فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تو اس عطا کا، اس دینے کا خود مالک ہے، مگر کیا مالک کسی اور کو اس چیز کا مالک نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ مالک ایک چیز میری ہے، ایک چیز میرے تصرف میں ہے، میں وہ آپ کو دے دوں، وہ آپ کے تصرف میں آ جائے گی، آپ بھی اس کے مالک میں نے آپ کو دے دی، بھئی آپ بھی اس میں تصرف کرو، چلو میری اجازت ہے، جاؤ جا کر تصرف کرو۔ تو حضور کے پاس جو تصرف ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، حضور کے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، حضور کے پاس جو قدرت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے۔ جیسے وہ دونوں آیات میں نے سنائی کہ اللہ اور اس کا رسول غنی کرتا، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اس کا رسول بھی غنی، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے دیے سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اختیار سے غنی کرتا ہے، اللہ بھی عطا کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 59۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی عطا کرتے ہیں مگر اللہ کے دیے سے۔ تو اب وہ صحابی جو ان سے بھی بے شمار کتابوں کے اندر یہ بات آئی، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک اندھا آدمی آیا، نابینا شخص، اور عرض کرنے لگا کہ آپ دعا کریں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر تم اس کو مؤخر کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی رہنے دو اس کو جس حالت میں ہو۔ اس نے کہا نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ دعا کریں میرے لیے جو ان سے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو۔ اب پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت عثمان بن حنیف۔ اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک نابینا آیا ہے حضور کے پاس، اور حضور نے اس کو یہ عمل بخشا ہے کہ جاؤ جا کر یہ عمل کرو، جو ان سے تازہ وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا کرو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیش۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے، آپ اس حاجت کے اندر میری شفاعت فرما دیں۔ اے اللہ آپ کی میری حاجت میں شفاعت کو قبول فرما۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے اس صحابی کو، اس نابینا صحابی کو، اور حضرت عثمان بن حنیف یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اور کتابوں کے اندر ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ اس نے جا کر یہ دعا مانگی اور ابھی وہ دعا مانگ کر کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں واپس آ گئیں، بلکہ بعض روایتوں میں حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ابھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جو نابینا آیا تھا وہ جا کر یہ عمل کر کر آیا اور واپس آ گیا، اور اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں، اس کی بینائی واپس آ چکی تھی، اس کی آنکھیں بالکل دیکھ رہی تھی جان سی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور بے شمار درجنوں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت آئی جان سی ہے، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ایک شخص، ایک آدمی کو حضرت عثمان بن عفان سے کوئی کام تھا،
اب وہ ان کے پاس جاتا تو حضرت عثمان کا دور خلافت تھا، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ فرماتے، دربان اس کی بات وہاں تک پہنچاتے ہی نہ۔ ایک دن اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آج کئی دنوں سے حضرت عثمان غنی کے پاس جا رہا ہوں، وہ میری بات ہی نہیں سنتے، ان کے دربان مجھے ان تک لے کر جانے ہی نہیں دیتے جون سے، میں کیا کروں؟ حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے تم ایسا کرو، تم نہ مسجد میں جاؤ اور جا کر تازہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفع فیش۔ اس نے مسجد میں گیا، اس نے جا کر، اور یہ پڑھ کر تو تم حضرت عثمان غنی کے دربار میں جاؤ، اس نے جا کر یہ 2 رکعت مسجد میں تازہ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی اور اس نے یہ دعا پڑھی، اور حضرت عثمان غنی کے جب دروازے پر پہنچا تو دربان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت عثمان غنی سے پہلے بھی اس کی 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ انہوں نے کہا او یار تم کیسی آئی ہو، کیا کام ہے؟ اس نے بتایا میری یہ ایک کام ہے، میری ایک حاجت ہے، میرا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اس مسئلے کو حل کریں۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً حکم دیا اور اس کے مسئلے کو حل فرمایا، اور اس کو کہنے لگے یار اگر پھر کبھی دوبارہ کوئی کام پڑے نا تو آ جانا، میرے پاس آ جانا اگر کبھی کوئی کام پڑے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، کام بھی ہو گیا، وہ چلا گیا۔ اب وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا، اس نے حضرت عثمان بن حنیف کو کہا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، لازماً آپ کی حضرت عثمان غنی سے دوستی ہے، آپ نے میری سفارش کی ہے اور انہوں نے آج میرا کام بھی کر دیا ہے، میری بات بھی سنی ہے، مجھے اندر بھی بلایا ہے اپنے پاس جان سے۔ حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے کہ یقین کر لو میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں نے ان سے تمہاری کوئی سفارش نہیں کی، تم نے وہ عمل کیا ہے جو میں نے؟ اس نے کہا ہاں میں نے مسجد میں گیا، میں نے وضو کیے، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میں نے یہ دعا مانگی جو آپ نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا بس تو پھر اسی وجہ سے سارا کام ہو گیا ہے۔ کہ سنو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب آپ سرکار ظاہری آپ حیات تھے، تو میں اس وقت آپ کے پاس تو ایک نابینا آیا تھا، تو حضور نے یہ عمل اس کو بتایا تھا، تو میں بیٹھ کے سن رہا تھا سارا عمل جون سے میں دیکھ رہا تھا، تو تم نے آج مجھے جب اتنی اپنی تکلیف بتائی تو میں نے تمہیں کہا کہ جاؤ جا کر یہ عمل کرو جون سے، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے جون سے۔ تو دیکھو یہ عمل میں نے وہاں دیکھا تھا، تو میں ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نابینا یہ عمل کر کے آ گیا جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے نابینا اور اندھا تھا، اور وہ آیا اور اس کی بینائی واپس تھی اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس شخص کو بتایا جس کی بات حضرت عثمان غنی سنتے نہیں تھے، یا ان کی ان تک سنوائی نہیں تھی یا پہنچ نہیں تھی جان سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی یہ وضاحت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں کے، نبیوں اور ولیوں کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سے مدد حاصل کرنا جائز ہے، ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ دعا جو ترمذی شریف کی آپ نے بتائی ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، آپ پردہ تو نہیں فرما چکے تھے جب آپ نے اس نابینا کو یہ دعا بتائی تھی، تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو یہ جو پہلی بات تو یہ کہ حضور نے اس کو کہا تھا کہ جاؤ دور جا کر، تو اس نے دور جا کر یا محمد کی صدا دی یا نہیں دی؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہ اس حاجت کے اندر آپ میری مدد فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں، یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ تو کیا اس وقت حضور مسجد میں اس کے پاس تھے جب اس نے جا کر یہ دعا مانگی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زمانے حیات موجود تھا، تو پھر یہ جو حضرت عثمان غنی نے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو تیسرے صحابی کے پاس بھیجا، تو یہ بھی تو اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ جانتے تھے صحابہ کرام کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی بعد از وصال بھی نبیوں اور ولیوں سے مدد کا حاصل کرنا، مدد مانگنا جون سے یہ بالکل جائز ہے جون سے۔ اسی طرح بے شمار کتابوں کے اندر ایک حدیث اور آئی، امام ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں،
حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا اور سخت لوگ پریشان ہو گئے، تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر گئے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی قبر کے اوپر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں، دعا کریں، قحط سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں، بارش کی جانسی ہے۔ اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے اور بارش کی بشارت عطا فرمائی، بارش کی خوشخبری عطا فرمائی، جاؤ عمر کو کہہ دو بارش ہوگی، اور اس طریقے سے یہ جن سے عمل کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، امام شافعی شریعت کے اتنے بڑے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر گیا اور میں نے جا کے ان کی قبر کے اوپر 2 نفل پڑھے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ مسئلہ جو کتنے دنوں سے، سالوں سے، مہینوں سے بھی اٹکا ہوتا، جیسے ہی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے اوپر جا کر اللہ 2 نفل پڑھ کر ان کے اصالہ ثواب کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ امام شافعی غالباً فرماتے ہیں کہ دوسری قبر جو مجرب عمل ہے وہ فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے متعلق کہ امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار بھی وہیں پر ہے اور امام موسیٰ کاظم کا مزار بھی بغداد شریف کے اندر ہے، وہ آزمیہ میں اور وہ کاظمیہ کے اندر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر دعا کی، میری دعا قبول ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعائیں جو سی ہیں یہ قبول ہوتی ہیں، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو پھر حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تو سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے مشرق سے اگر ان کو پکارا، کسی نے مغرب سے پکارا تو وہ اس کی فریاد کو پہنچے، اس کی مدد کو پہنچے۔ اور ان واقعات سے بہجت الاسرار، قلائد الجواہر، اخبار الاخیار شریف اور بے شمار کتابیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی تو قبر بھی زندہ ان کی قبر بھی زندہ ہے، ان کا مزار بھی زندہ ہے۔ جون سے تم اس اللہ کے ولی کی بات کرتے ہو، ان کا تو مزار، ان کی جو مزار کی عمارت ہے، مزار اور قبر، وہ بھی زندہ ہے جون سے۔ اور میں نے ایسے بے شمار کے واقعات جو ہیں حضور غوث اعظم سے امداد اور استغاثے کی، میں نے کتاب محسن و زبان محسن اور محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم کے اندر میں نے ایسے بے شمار واقعات جن سی ہیں وہ لکھے۔ شیخ عبداللہ نعمان وہ فرماتے ہیں نصحۃ الناظرین کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے اندر ایک سفر کر رہا تھا تو میں قافلے سے بہت پیچھے رہ گیا، اور جنگل، بیابان، چٹیل، یہاں تک کہ بھوک، پیاس، خوف اور دہشت سے وہ فرماتے ہیں میں آخری سانسوں کے اوپر تھا، آخری سانسوں کے اوپر۔ تو میں نے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے میں نے فرمایا یا محمد انا مستغیث بک، یا محمد۔ آپ فرماتے ہیں اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب میں نے توجہ کی، آنکھ جھپکی تو میں اپنے قافلے کے اندر موجود تھا، میں اپنے قافلے میں موجود تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اور میں نے دیکھا چاروں طرف ہر چیز نور سے چمک رہی تھی، پتے، پتھر، کنکر، ریت کے ذرے۔ تو میں سمجھ تو گیا، مگر میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے، تو آپ فرمائیں جو ہمیں بلاتا ہے یا مدد کے لیے پکارتا ہے ہم اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو کس کو مدد کے لیے پکارا تھا؟ یا محمد انا مستغیث بک، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد فرمائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بے شمار واقعات احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر کہ اولیاء سے بعد از وصال بھی مدد مانگنا جون سا ہے جائز ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہ جو آیت کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا۔ بھئی اپنی مرضی سے
اپنی قدرت سے، اپنے اختیار سے، مگر اگر اللہ آپ کو اختیار دے دے، اللہ آپ کو قدرت دے دے، اللہ آپ کو تصرف عطا فرما دے، تو اس تصرف کو کون کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ اس قدرت کو کون کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ اس تصرف کو کون کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ اور پھر جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ